نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الهالكة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں لیاقت علی ملتانی آپ سے مخاطب ہوں، اور میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں سے وہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اتفاق، اتحاد اور صلح کے ساتھ رہنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کہ کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقہ سے افضل چیز نہ بتاؤں؟ قالوا بلا، صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، یعنی ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح ذات البین، تمہارا آپس میں اتفاق سے رہنا نماز، روزہ اور صدقہ سے افضل ہے۔ فإن فساد ذات البین ہی الہالکہ، اور تمہارا آپس میں نا اتفاقی کے ساتھ رہنا یہ تو مونڈنے والی ہے، یعنی جس طرح اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے اس طرح نا اتفاقی دین کو، نیکیوں کو صاف کر دیتی ہے۔ اور ایک اور مبارک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل لمسلم، حلال نہیں کسی مسلمان کے لیے، یعنی جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے ان یحجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کہ وہ 3 راتوں سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ قطع تعلقی رکھے۔ فیلتقیان، پس وہ دونوں کسی جگہ آپس میں ملے۔ فیعرض ھذا ویعرض ھذا، کہ اس نے اس کو دیکھ کر اپنا چہرہ ایک طرف کر لیا اور دوسرے نے اس کو دیکھ کر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرہم الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرنے والا ہے، یعنی جو صلح میں پہل کرنے والا ہے وہ ان دونوں میں افضل ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید ذکر فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحجر اخاہ فوق ثلاث، کہ جس آدمی نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دنوں سے زیادہ قطع تعلقی رکھی، فماتا، پس وہ اس حالت کے اندر مر گیا، داخل النار، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو فہو فی النار، کہ وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا، الا ان یتدارکہ اللہ برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی مدد فرمائیں۔ یعنی اس کا یہ قطع تعلقی کرنا ایسا عمل تھا جو موجب جہنم تھا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کو معاف بھی فرما دیں تو اللہ جل شانہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ایک اور مبارک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے من ہاجر اخاہ سنتن، کہ جس آدمی نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 1 سال تک قطع تعلقی رکھی، فہوا کسف کی دمی ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ اس نے اپنے اس مسلمان بھائی کو قتل کر دیا، یعنی جتنا گناہ کسی کو ناحق قتل کرنے کا ہے، اور اس کے قریب ہی گناہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کرنے کا ہے، کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ 1 سال تک قطع تعلقی رکھے گا گویا کہ اس نے اپنے اس مسلمان بھائی کو قتل کر دیا۔ تو میرے واجب الاحترام بھائیوں اور بزرگوں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مبارک احادیث ہیں یہ ہمیں اس بات پر تیار کر رہی ہیں کہ ہم مسلمانوں کو آپس میں اتفاق، اتحاد اور صلح کے ساتھ رہنا چاہیے، کہ مسلمان آپس میں کسی موقع پر ناراض ہو سکتے ہیں اور مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، کہ اگر مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی آپس کے اندر صلح کروا دی جائے، انما المؤمنون اخوہ،
کہ مومن تو سارے آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پس تم اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان میں صلح کروا دو، وَالصُّلْحُ خیر، کہ اللہ تعالیٰ نے صلح کے اندر خیر ہی رکھی ہے۔ یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی فریق کسی فرد کو قتل کر دے اور جو ہے یہ سلسلہ ناراضگی کا اور جھگڑے کا کئی سالوں تک، 20 سال تک، 30 سال تک، 40 سال تک بھی چلتا رہے، تو آخر میں کیا ہوتی ہے؟ صلح ہی ہوتی ہے۔ یعنی وہ معاملہ جو 20 سال بعد صلح پر جا کر ختم ہوا یا 50 سال بعد صلح پر جا کر ختم ہوا، کتنا ہی اچھا تھا کہ یہ معاملہ جو 30 سال یا 40 سال کے بعد جا کر جن شرائط پر یا جو شریعت کے اصول ہیں اس کے مطابق جو ختم ہوا ہے، تو اگر یہ 3 دن کے بعد ہی ختم ہو جاتا تو کتنا اچھا تھا۔ اب اس دوران میں خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ فریقین میں سے کئی ناحق جانیں قتل ہو چکی ہوں، اور کتنی عورتیں بیوہ ہو چکی ہوں، اور کتنے بچے جو ہے وہ یتیم ہو چکے ہوں۔ یعنی وہ عمل جو 30 سال بعد جا کر صلح پر ختم ہوا، تو اگر یہ پہلے ہی ہو جاتی صلح تو کتنا اچھا تھا۔ اس لیے فرمایا وَالصُّلْحُ خیر، کہ اللہ تعالیٰ نے صلح کے اندر خیر ہی رکھی ہے، اور مومنوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اگر مسلمان آپس کے اندر لڑ پڑیں تو پھر ان کی آپس کے اندر صلح کروا دینی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، کہ وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کی صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو جھوٹ بولنا موجب لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، لیکن صلح اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب اور اتنی پسند ہے کہ اگر آدمی مسلمانوں کی صلح کروانے کے لیے جھوٹ بھی بولے گا تو اس کو جھوٹ تصور نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان والوں کی آپس کے اندر صلح کروائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ایک ایک بول پر، وہ جو صلح کروانے والے لوگ ہوں گے، ان کے ایک ایک بول پر ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور جب وہ صلح کروا کر وہاں سے اٹھیں گے تو ان کی زندگی کے سارے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ تو اس لیے ان مبارک احادیث اور آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو آپس میں اتفاق، اتحاد اور صلح کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے صلح کے اندر ہی خیر رکھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔